السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی، جس میں انہوں نے مکمل وضو کا طریقہ بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وضو کو انتساب کیا۔ آج کے اس درس میں، جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ ایک بہت ہی اہم موضوع وضو کے شرائط پڑھیں گے، یعنی کن چیزوں سے ہمارا وضو صحیح ہوگا، اور اگر وہ چیزیں ہماری وضو میں نہیں پائی جاتی تو ہمارا وضو جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ شرائط اور کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ طریقہ نہیں، عمل تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چند ایسی چیزیں رہتی ہیں جن کا خیال رکھنا وضو کرتے وقت بے حد ضروری ہے۔ پہلی چیز اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تبھی اس کا وضو قبول ہوگا، اگر کوئی کافر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو قبول نہیں ہوگا۔ تو ہر عمل کے لیے اسلام اور ایمان شرط ہے، ہر عمل کے لیے اگر اسلام اور ایمان ہے اور اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تب ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ جو ہے کوئی بھی عمل کر لیں، کتنا بھی اچھا عمل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں ہمیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز نیت بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیت کے بغیر صرف جیسے ہم ہاتھ پیر دھوتے ہیں اس طرح وضو کر لیں گے تو ہمارا وضو مکمل طور پر باطل ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مکمل انحصار، مکمل دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت کسی عمل میں شامل نہیں ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے، وہ عمل عبادت ہی نہیں ہے۔ بس آپ نے صفائی کے لیے جو ہے اپنے ہاتھ اور پیر دھو لیے ہیں، وہ اس کو وضو نہیں کہا جائے گا۔ تو وضو کرنے سے پہلے نیت ضروری ہے، اور نیت سے مراد کیا ہے؟ جو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں اور یہ عبادت جو ہے وضو ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ویسے ہم کریں گے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ جب وضو کا پانی جو ہم لیتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پانی کے کیا کیا پاکی کے علامتیں ہیں اور کب ناپاک ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو وضو مکمل طور پر پاک پانی سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز، ایسی چیزیں جو بدن تک پانی پہنچنے سے روکتی ہیں ان چیزوں سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے ایسے گلوز پہن لیے ہیں چمڑے وغیرہ کے جس سے جو ہے پانی نہیں پہنچتا ہے، یا پھر بغیر عذر کے کوئی ایک لباس یا پھر کوئی ایک چیز اپنے ہاتھ پر یا پھر اپنے سر پر یا اپنے چہرے پر لگا لیا ہے جس سے بانس کو کوئی بھی چیز ہو جس سے پانی جسم کو نہیں لگتا، تو ان چیزوں کو مکمل طور پر دور کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے پانی نہیں پہنچتا، پانی جسم کو نہیں لگتا، تو وہ چیزیں جو ہے مکمل طور پر نکال دینا چاہیے، پھر اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ جیسے جدید چیزوں میں جیسے مہندی ہے یا پھر اسی طرح کے تھوڑے ٹیٹوز وغیرہ بھی آتے ہیں، یا پھر جو نیل پینٹ وغیرہ آتا ہے، ان تمام چیزوں میں علماء یہی بتاتے ہیں کہ اگر وہ صرف رنگ ہے، اس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں، صرف رنگ ہے، جیسے مہندی ہم لگا کر اس کے بعد نکال دیتے ہیں مہندی کو، وہ رنگ رہتا ہے تو ہمارے اصل چمڑے تک پانی پہنچتا ہے، تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اگر ہمارے چمڑے یا جسم کے کوئی بھی حصے پر ایک کوٹنگ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اصل جسم اور پانی میں آڑ بن رہا ہے، کوئی درمیان میں چیز آ رہی ہے، تب وہ جو ہے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں کیسی ہیں۔ ہم ایک ایک چیز سے متعلق حکم نہیں دے سکتے، یہاں ہم خود فیصلہ کریں گے کہ یہ کوٹنگ کی طرح ہے یا بس یہ لگ کر جو ہے نا رنگ چھوڑ کر ہم اس کے اوپر کی چیز کو نکال دے رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کے اور ہمارے جسم کے درمیان آڑ بن رہی ہے تو اس کو فوراً نکال دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز، اگر ہم وضو سے پہلے قضاء حاجت کو گئے ہیں، چاہے بول و براز ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اسے اچھی طرح صاف کر لیں گے، یعنی پاکی مکمل طور پر حاصل کریں گے۔
تھوڑا سا بھی جو ہے گندگی ہماری شرمگاہ میں باقی نہیں رہنی چاہیے، مکمل اچھی طرح صاف کریں گے۔ اگر تھوڑی سی بھی گندگی باقی رہتی ہے تو ہمارا وضو جو ہے کامل نہیں ہوگا۔ ایک اور بہت اہم چیز جس کا بہت سے لوگ خیال نہیں رکھتے وہ ہے موالات۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ پے در پے کرنا۔ وضو جو ہے شروع سے لے کر آخر تک مکمل ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہاتھ دھوئے، کلی کیے، پھر ناک میں پانی لیے، پھر جو ہے نا کہیں کسی سے بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد دوبارہ چہرہ دھونا شروع کیے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا شروع کیے۔ ایسا نہیں، مکمل کنٹینیو کرنا چاہیے۔ وضو کے درمیان گیپ نہیں آنا چاہیے۔ 3-4 چیزیں کر لیے، پھر گیپ ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ دھو رہے ہیں، نہیں، وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اگر گیپ آ جاتی ہے کسی وجہ سے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ شروع سے وضو کرنا چاہیے، پھر وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ نہیں، ہم نے چہرہ دھو لیا تھا تو پھر گیپ آ گئی اور پھر ہم دوبارہ جو ہے نا ہاتھ دھونا شروع کر دیں گے، نہیں، شروع سے دوبارہ وضو کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم وضو کر رہے ہیں اور اچانک اس نل میں پانی ختم ہو گیا، کسی اور جگہ جا کر ہمیں وضو کرنا ہے، تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، تھوڑی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ صرف پیر دھونا بھی باقی تھا تو ہم وہاں جا کر جو ہے نا دوبارہ مکمل پورا وضو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے صرف وہاں جا کر پیر دھو کر ہم مسجد آ جائیں گے تو وضو نہیں، مکمل دوبارہ پورا وضو کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، فون آ جاتا ہے، فون اٹھا کر آرام سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، وضو نہیں ہوگا۔ وضو دیکھیے اس کے لیے ہمارے پاس واضح دلیل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وفی ظہر قدمہ، اور اس کے جو قدم کا جو ظاہری حصہ تھا، پیر کا جو ظاہری حصہ تھا، اس میں لمعۃ قدر درہم، سوکھا پن تھا۔ اس کا پیر کا جو ظاہری حصہ تھا اس میں پانی نہیں پہنچا تھا اور وہ سوکھا تھا، وہ 1 درہم کے برابر تھا، یعنی 1 درہم جتنا جو ہے پیر اس کا سوکھا تھا۔ لم يصب الماء، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يعید الوضوء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وضو مکمل طور پر نئے سے دہراؤ، یہ نہیں کہا کہ اتنا حصہ دھو کر آؤ۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان يعید الوضوء، مکمل طور پر تمہیں وضو جو ہے مکمل دہرانا ہوگا۔ پھر وصلی والصلاۃ، پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز بھی مکمل طور پر دہرانا ہوگا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جا کر وضو مکمل دہرانا ہوگا، اتنا حصہ دھو کر آئے نہیں، تمہیں وضو بھی مکمل طور پر دہرانا ہوگا اور اس کے ساتھ تمہیں نماز جو تم پڑھ رہے تھے وہ بھی مکمل طور پر دہرانا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھ بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے، جیسے کہ ہم آ رہے ہیں، کوئی مسجد میں دیکھ کر بولیں کہ آپ کی کوہنی سوکھی ہے یا پھر آپ کا پیر جو ہے نا سوکھا رہا ہے، تو ہم جا کر جو ہے نا دوبارہ وضو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اتنا حصہ دھو کر آ جائیں گے، دوبارہ مکمل طور پر وضو کریں گے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ مکمل طور پر نماز بھی دہرائیں گے۔ یہ چیز بھی مکمل طور پر ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح ترتیب کا بھی ہم خاص خیال رکھیں گے۔ ترتیب سے مراد جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ترتیب بتائی ہے، پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، پھر اس کے بعد کلی، پھر ناک میں پانی، پھر چہرہ، پھر ہاتھ دھونا چاہیے، اس ترتیب کا بھی مکمل خیال رکھیں گے۔ ایسے نہیں کہ پہلے جو ہے نا ہم چہرہ دھو رہے ہیں پھر پیر دھو رہے ہیں، یہ ترتیب بھی جو ہے نا آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز تمام اعضاء اچھی طرح دھونا چاہیے، تمام اعضاء، چاہے وہ چہرہ ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، کلی کرنا ہو، ناک میں پانی لینا ہو، ہر چیز مکمل اتم طریقے سے۔ ہاتھ اتنا دھو کر آگے بڑھ جا رہے ہیں، نہیں، پیر ابھی سوکھا ہے پیچھے کے حصے میں، نہیں، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اور ہم جانتے ہوئے اگر جو ہے نا جا کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو اور نماز مکمل طور پر دہرانا پڑے گا، تو اس وجہ سے
کیا کرنا چاہیے؟ غسل جمیع الاعضاء، جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح دھونا چاہیے، تبھی ہمارا وضو ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، پہلے اسلام یعنی ایمان ہونا چاہیے، پھر نیت ہونی چاہیے، پھر پاک پانی کا استعمال کرنا چاہیے وضو کے لیے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے جسم اور پانی میں آڑ بنتی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور بول و براز اگر کرتے ہیں تو پاکی حاصل کرنا چاہیے اچھی طرح، اور موالات یعنی کنٹینیو وضو کرنا چاہیے، گیپ نہیں آنا چاہیے، ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اور آخری چیز ہر جو بھی اعضاء ہیں وضو کے ان کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ تو یہ شرائط ہیں، ان کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری ایک بہت اہم عبادت یعنی نماز جڑی ہوئی ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز بھی مکمل طور پر باطل ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو بھی اعمال ہیں وہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائے ہیں ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔